یار ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے، کیا قرآن و سنت میں کسی چیز کی کمی ہے جو ہم کسی بابے کے پاس جائیں؟ میں نے کہا کہانی یہاں سے نہیں شروع ہوتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ اس کو اللہ پاک نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سر جھکا دو۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بات چلتی چلتی یہود تک پہنچی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کافی ہیں، ان کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے۔ راندہ درگاہ ہوئے، عیسائیوں تک بات پہنچ گئی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہی کافی ہے، ان کے بعد کسی کو نہیں مانتے۔ راندہ درگاہ ہوئے، ایک ایسی قوم آئی جنہوں نے کہا کہ ہم آقا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کو نہیں مانتے۔ راندہ درگاہ ہوئے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئی جس نے کہا صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن علی اور حسین ابن علی کو نہیں مانتے، وہ بھی راندہ درگاہ ہوئے۔ تو آج تم جیسی مخلوق آ گئی جو کہتی ہے کہ ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، علی اور ابن علی کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے بعد کسی ولی کو نہیں مانتے، وہ بھی راندہ درگاہ ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو حدیث قدسی کے اندر کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔